السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کریم کی ہم نے 144 تک آیات مکمل کر لی تھیں، اور ہم مختلف سورہ کرام کے چیدہ ترجموں کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ آیات اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، جس سے نہ صرف مجھے فائدہ ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اسے سنیے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقر ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے قرآن میں سے پڑھ لیا کرو۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو اور کان لگا لیا کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اور ایک اور جگہ میں نے پڑھا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ کیا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، کہ یہ اللہ کی پاک کتاب ہے قرآن، اس کے قریب وہی جاتے ہیں جو پاک ہیں، اور کیونکہ یہ سارے جہانوں کے رب کا نازل کردہ نسخہ کیمیا ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 92 کا ترجمہ آپ کو بتائیں گے۔ چیدہ آیات میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہ بہت سے معاشرے میں ہم لوگ بہت سی باتوں میں الجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن کریم ہماری الجھی ہوئی باتوں کا کیا جواب دیتا ہے، اسے میں نے ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ترجمہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 92 کا۔ اور جب فرعون کو غرق دریا کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرعون اور میں غرق ہونے والوں میں سے ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہوں، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ اس کو پھر سے میں دہراتا ہوں۔ اور جب فرعون کو غرق دریا کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا آپ کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بھی آیت مبارکہ ترجمہ تھا سورہ یونس آیت نمبر 107۔ آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دو کہ لوگوں، تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے،
اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 108۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کی بھی پوزیشن کلیئر کر دی کہ وہ خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ دوسری طرف فرمایا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، تو یہاں بھی یہی بتایا گیا کہ ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ اللہ کے نبی کا کام تو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں ہم انسانوں تک پہنچا دینا، اور 1400 سال سے وہ گفتگو ان کی چلی آئی ہے۔ آج میں پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے، اور بڑا بہترین فارمولہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بات کرنی ہو تو نماز پڑھا کریں، اور آپ چاہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کو جواب دیں، آپ سے گفتگو کریں، تو قرآن پڑھا کریں۔ تو اندازہ لگا لیں، آپ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں، اور جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت مبارکہ تھی سورہ یونس آیت 108۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، اور یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اچھا، آگے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41۔ اس میں بھی ذکر آیا ہے نوح علیہ السلام کا کہ جب انہوں نے کشتی بنا لی تو ان کو حکم آیا تھا نا کہ دو جو ہیں جاندار کشتی میں سوار کر لو، اور ان کو بھی سوار کر لو جو ایمان لے آئے ہیں، مگر تمہارا بیٹا ڈوب جانے والوں میں سے ہے۔ تو وہ انہوں نے سوار کر لیا تھا، اور فرمایا کہ یہ کشتی جو ہے اسی کے حکم سے چلنے والی ہے اور ٹھہرنے والی ہے، اور اس طوفان کی تباہ کاریاں اس دور کے لوگوں نے دیکھی تھیں۔ قرآن نے سورہ نوح میں نقشہ کھینچا ہے۔ یہ تو آیت مبارکہ تھی سورہ ہود آیت نمبر 41 کی۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے پر دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسماں تھم جا۔ تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو غیر صالح ہے۔ تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں،
اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکت کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے، اللہ اتر آؤ، کشتی سے اتر آؤ، اور یہ بھی بتا دیں کہ آگے اور کچھ اور جماعتیں بھی ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محظوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگلی باتوں کا بھی خبر ہے، اسی لیے تو وہ علام الغیوب، ستار العیوب، فارغ الذنوب ہے، اور یہ خوبیاں اور کسی میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا بھی پتہ ہے کہ وہ اسی لیے اشارہ دے رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد بھی تو بہت سی قوموں نے آنا تھا، اور ان کو کیا نقصان پہنچنے تھے، کیا فائدے پہنچنے تھے، اس کا بھی اس آیہ مبارکہ میں ذکر فرما دیا۔ اور یہ حالات غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا اچھا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41 تا 49، 41 سے لے کر 49 تک ہے یہ آیت مبارک کا ترجمہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھیں اس میں بھی بتا دیا گیا کہ غائب کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، اور اگر علم ہے بھی تو اتنا ہی جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو انبیاء کرام کو بھی غائب کی باتیں نہیں پتہ تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نوح علیہ السلام تو ان سے صدیوں پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، 900 سال بتایا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں رہے اور تبلیغ کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے ذریعے بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس سے قبل تم یہ باتیں نہیں جانتے تھے جو آج ہم تمہیں قرآن کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ تو غائب کی علم کی اور مستقبل میں ہونے والی باتوں کی خبریں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو سورہ ہود آیت نمبر 41 تا 49 تک کی آج تلاوت کی۔ تو صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی، جن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی تاکہ ہمیں قرآن سمجھ آئے اور ہم اس پہ عمل کر سکیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بھی دے۔ اور خاتمہ کرتے ہیں صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ان ربی لسمیع الدعاء ان ربی قریب مجیب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔